العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سورہ بقرہ کی آیت 153 ہے، دوسرے پارے کے تیسرے رکوع کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی ان آیات میں سے ہے جن کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ قرآن بلاتا ہے، تو قرآن ہے کس کا کلام؟ الرحمن کا. الرحمن علم القرآن، تو گویا وہ رحمان بلاتا ہے، بے حد رحم کرنے والی ذات ہے جس نے خطاب فرمایا ہے انسانوں سے اور کہا ہے کہ اے ایمان والو. اور اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی ہے جو اس کے مومن بندوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فائدے کی بات ہے. تو یہاں کیا فرمایا ہے؟ استعینوا، مدد حاصل کرو. عربی زبان کا لفظ استعانت، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے مدد حاصل کرنا، کسی سے مدد طلب کرنا، یعنی کسی کو کہنا کہ میری مدد کرو یار. مثال کے چھوٹی سی بھی یہ بھائی نے اعلان کیا ہے کہ جی میں اس مشکل میں ہوں، مکان کرائے کا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، تو میری مدد کریں. یہ جو بات ہے اس کو عربی زبان میں استعانت کہتے ہیں، کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، بلانا. تو اللہ نے فرمایا ہے استعینوا، تم مدد حاصل کرو، یعنی اللہ کی مدد حاصل کرو. طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے حاصل کریں گے؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ صبر کرو. جب تمہیں کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی مصیبت میں گر جاؤ، کوئی بھی پریشانی دینی بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، اس پہ صبر کرو، جزا فضا نہ کرو. لٹے گئے، مارے گئے، پڑھو یار کی بڑھ مصیبتیں نے تو میرا گھر ہی دیکھ لیا جی، کوئی بات زبان سے. اصل میں صبر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو باندھ لینا. وہ حدیث میں یہ جو شکار کرتے ہیں نا، جنگلی جانوروں کا، خرگوش کا شکار، ہرن کا شکار وغیرہ، یا اور تو حدیث میں آتا ہے کہ اسے باندھ کر شکار نہ کرو. شکار تو کر لیا تم نے، اب اسے تم نے باندھا ہوا ہے اور دور سے نشانہ لے کے اسے مار رہے ہو، یہ نہ کرو. وہاں بھی باندھنے کے لیے صبر کا لفظ آتا ہے، صبر. تو صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ باندھ لینا، روک لینا. تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے روک لو. ہر ٹائم وہی باتیں کرتے رہنا، ہر ٹائم پہ انہی سوچ و فکروں میں جو بھی ملا اس کے ساتھ، جو بھی ملا اس کو بتایا، یہ نہ کرو. آخر جس ذات کی طرف سے یہ بات آئی ہے اس کے گلے بندے کو زیب دیتے ہیں. یہ جو کچھ بھی کسی کے ساتھ، میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ معاملہ درپیش ہے اسے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ عدل کے، حکمت کے خلاف بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں، اس کی ہر تقدیر میں بڑی حکمت ہوتی ہے اور بڑا عدل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بندہ جس چیز کا مستحق نہیں، اللہ وہ اسے سزا دے رہا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ وہ ہمیشہ بندے کو اس کی کیپیسٹی سے تھوڑے بھی رکھتے ہیں، آزماتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی طاقت سے کم ہی دیتا ہے، طاقت سے زیادہ نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لہذا جب کوئی پریشانی ہو نا
تو جزا فضا نہ کیا کرو، دبا جاؤ اسے، پی جاؤ، برداشت کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صبر میں جو دوسری بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین پر، اللہ کے حکموں پر بھی جمے رہو۔ کیونکہ صبر کے معنی روکنا ہے نا، اپنے آپ کہاں روکنا ہے؟ اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام پورے کرو، نماز، روزہ اور اس کے علاوہ جو احکام ہیں وہ پورے کرتے رہو۔ یہ صبر کرو، پہلے نمبر پر صبر، اللہ کے دین پر صبر۔ اچھا، دین پر عمل کرتے ہوئے بھی بعض اوقات کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آ سکتی ہے نا۔ نماز پڑھنا ہی مشکل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اس مشکل کو برداشت کرو، یار مشکل ہے تو پڑھنے سے آئے، ہم تو غلام ہیں اللہ کے۔ دکان چھوڑ کے آنا آسان کام ہے؟ کیوں جی؟ اپنے بندہ کہیں مزدوری کر رہا ہے، مزدوری مالک ہی کہتا ہے کہ ایسی ویسی بات، اس کی کڑوی کو ساری باتیں سن کر یار تینوں نماز ہی سچی نہیں دی ہے، اور کئی قسم کے مسائل، ان کو برداشت کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی۔ اب یہ جو روزہ رکھنا ہے، روزہ یہ آسان کام ہے؟ بلکہ یہ جو روزوں کا مہینہ ہے نا، روزوں کا مہینہ یہ رمضان، ایک روایت میں مشکات میں حدیث ہے، اس میں کہا گیا ہے یہ تو مہینہ ہی صبر کا ہے۔ صبح سے شام تک بھوک پیاس سے بندہ اگر گزارتا ہے تو صبر کے ساتھ گزارتا ہے کہ بے صبری کے ساتھ؟ صبر کریں گے تو یہ ٹائم گزرے گا، اور صبر کرنے سے ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے۔ بے صبری سے بندے کی تکلیف پریشانی بڑھتی ہی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلی بات اللہ کی مدد حاصل کرو، کس چیز کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ صبر کرو، اللہ کے حکموں پر صبر کرو، اور جو تقدیر میں تمہارے ساتھ معاملہ چل رہا ہے ان پر صبر کرو، برداشت کرو، اسے پی جاؤ، ضبط کرو۔ اور صبر کرنے والے اللہ کو پسند ہی پڑے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کیوں جی؟ ہم سب چاہتے ہیں، اللہ نے کہا ہے نا، جہاں ظاہر اللہ نے جو سہولت دی ہوئی اپنے بندوں کو، جو انعامات دیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بغیر حساب کے اجر۔ اگر اللہ ہمیں یہ سہولت دے کہ تمہیں بغیر حساب کے اجر ملے گا، کیا یہ سہولت لینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اور ہم کہتے ہیں کم کوئی نہ کرنا پڑے، وہ لیا کھا لی ہتھا دھتا رکھ کے بیٹھے رہیے، اون جی مفت میں مل جائے، جنت مفت میں نہیں ملے گی۔ اللہ کے رضا کو ایسی اللہ معاف کرے، کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ تمہیں نہیں بھی چاہیے، مجھے نہیں بھی چاہیے، اللہ پھر بھی دے دے، نہیں تو لے لو یہ، نہیں۔ جو اللہ کی رضا ہے اتنی قیمتی چیز ہے کہ جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، بغیر کچھ کیے ہی مل جائے گی، کچھ ہاتھ لانا نہ پڑے۔ نہیں، یہ مشکل کے ساتھ، اس میں مشکلات برداشت کرنا پڑتی، تو برداشت کرنا، صبر کرو اللہ کے دین پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے احکام پر۔ کئی دفعہ حلال حرام چھوڑنا ہو نا، حرام چھوڑنا ہو اور حلال کرنا ہو، اس کے لیے بھی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ حلال کرنا ہے اور حرام نہیں کرنا۔ حرام تو بڑے مواقع مل جاتے ہیں بعض اوقات، وہ دیکھو اللہ کیسے آزماتا ہے، اللہ کی آزمائشیں۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ایک بستی سمندر کے کنارے رہتی تھی، ہفتے کو شکار بنا تھا، ہفتے کو مچھلی سمندر کی تہوں کے اوپر اچھل کے باہر کو آ رہی ہے، اور پورا ہفتہ شکار کرنا اس کی اجازت نہیں تھی۔ جب وہ شکار کے لیے جاتے مچھلی ساری غائب، مچھلی سارا دن بیٹھے بیٹھے آ جاتے، شام کو کیا کچھ بھی نہیں، پلے کچھ نہیں پڑا۔ شیطان نے ان کو سجایا، اچھا یہ بات ہے، انہوں نے ہیلا کیا۔ پتہ ہے نا آپ کو کس سے پتہ ہے؟ یہ صبر نہیں ہوا ان سے،
تو یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے. صبر کرنا سیکھو اللہ کے حکموں پر. اور بھائیو نماز پر صبر کرو، نماز پر نمازیں پانچیں پڑھا کرو، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ. پتہ ہے جو بے نماز ہے، بے نماز یہاں تو ہم کہہ رہے ہیں جی اسی کرنا پڑنا ہے جی، پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہم رہنے والے ہیں. مشکات میں حدیث ہے یہ جو دنیا میں بڑے بڑے متکبر ہوئے ہیں، اللہ کے باغی اور سرکش، کون؟ فرعون، حامان، شداد قارون، ان کے ساتھ بے نماز لوگ کھڑے ہوں گے، بے نماز لوگ. اور بھائیو اپنے آپ پہ رحم کرو، ان کے ساتھ جہنم میں گزارا ہو جائے گا؟ برداشت کر لیں گے جہنم؟ وہاں جا کے جو برداشت کرنا ہے، یہاں برداشت سیکھو. اپنی دکانیں چھوڑو، اپنے دفتر چھوڑو، اللہ کے گھر میں آگے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کو بتایا کرو یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے غلام ہیں، یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں زندگی دی، جسم دیا، صحت دی. یا اللہ یہ اپنی غلامی کا تیرے سامنے ثبوت دے رہے ہیں، تیرے سامنے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. تو پہلی بات صبر، روزہ صبر. اللہ کی مدد حاصل کرو کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ. صبر کس پہ؟ اللہ کے فیصلوں پر. جیسے بھی حالات کڑوے کچھالے چل رہے ہیں ان کو برداشت کرو، اور اس کے ساتھ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں جو دقت، جو دشواری، جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے اسے برداشت کرو. یہ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، یہ اسپتالوں میں، خدا اللہ سب کو بچائے، اپنی پناہ میں رکھے. تو ایکسیڈنٹ یہ وہ، تو کئی لوگ بڑا شور مچا رہے ہوتے ہیں، پورا اسپتال سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور کئی لوگ تکلیف بڑی ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. برداشت کرنے سے خود بندے کی اپنی طبیعت بڑی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور یہ جو صبر ہے نا، ایک اور کام، ایک تو وہ اللہ کی مدد آتی ہے صبر سے، اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، یہ بھی حدیث میں بھی آتا ہے. یہ ایک فائدہ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، جی اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ آگے ذکر آ رہا ہے. جو صبر کرنے والے ہیں ان کو کس کا ساتھ نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. ایک اور خاص بات، صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لوگوں کا سربراہ اور رہنما بنا دیتا ہے. یہ قرآن میں سورہ الف لام سجدہ جو جمعے والے دن فجر کی نماز میں نبی علیہ السلام پہلی رکعت میں سورت پڑھتے تھے نا اکثر، اس میں یہ بات ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. جب انہوں نے صبر کا دامن تھام لیا نا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا. یہ چھوٹا درجہ نہیں ہے یار. اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی امامت کے لیے، لوگوں کی سربراہی کے لیے چن لے، یہ چھوٹی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور یہ کیسے؟ بے صبری سے نہیں ملتا. یہ بے صبری سے، صبر کس پہ؟ اللہ کی تقدیر پہ، جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوا ہے اس پہ صبر کر. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. اور دوسرا یہ نہیں حالات بڑے یار ٹائٹ نے، نماز پڑھی، سر روٹی لابدی کوئی نہیں ہے، نمازہ کرنی پڑی ہے. نہیں، اللہ کے حکموں پر بھی صبر، جیسے بھی حالات ہوں صبر کے ساتھ. اور دوسری چیز جس سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز. نماز میں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیرا غلام ہے. حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطیب پاکستان، وہ کہتے ہیں خود اپنے آپ کو ہتھکڑی لگا کے اللہ کے سامنے مجرم بنا کے پیش کر دیا ہے. یہ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، اور دشمن کہیں قابو آ جائے اس کو ہتھکڑی لگا دے، وہ ہتھکڑی کھولوانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر جائے گا. لیکن مومن اپنی خوشی سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہتھکڑی لگا کے پیش ہوتا ہے. یا اللہ یہ آ گیا نستعین، یا اللہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے. اللہ کا دروازہ چھوڑنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانے سے پیچھے ہٹنا ہی نہیں ہے. نستعین، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کان اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کسی قسم کی نبی علیہ السلام کو پریشانی ہوتی نا، کسی بھی قسم کی، آپ ساری مصروفیات ترک کر کے مکمل طور پر نماز کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔ آج کی تکلیفیں کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں؟ یہی نا، مہنگائی بڑی ہو گئی، بجلی کا بل بڑا آ گیا، یہ پراپرٹی ٹیکس آ گیا، دکان نہیں چل رہی، گاہک کوئی نہیں آ رہا، تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ بھیجے گا، اللہ دے گا۔ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے سو حضور پیش ہو جاؤ۔ ہم نماز کو، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا، جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، یہی بڑی مشکل ہوئی ہے۔ کسی پریشانی کے موقع پر الگ سے نماز پڑھنا، یہ تو آج اس کا تصور ہی نہیں۔ کیوں جی؟ پریشانی آئے، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، کیا ہے؟ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کیا ہے جی؟ جناب شفا نہیں مل رہی، کیا ہے جی؟ ہمیں عادت نہیں ہے، ہم ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یا اللہ آ گیا میں تجھ سے مانگنے کے لیے، عادت ہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نماز اس طرح پڑھتے تھے، لمبی نماز۔ اب تو نمازوں میں جی بھی نہیں لگتا، نماز پڑھتے بھی ہیں، بندے کا جسم نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو جی خالد بھائی، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دھیان دفتر، دکان، فیکٹری اور ملازمت اس پہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں جسمانی طور پر تو شاید 10 15 20 منٹ لگا لیتے ہیں، ذہنی طور پر 1 منٹ بھی نہیں گزرتا ہوگا۔ نماز میں کھڑے ہو کر بھی نماز میں کھڑے نہیں ہوتے، اور پوری طرح اللہ کی طرف دھیان کر رہا ہوں، یا اللہ آ گیا ہوں، فقیر منگتا بھکاری بن کے آ گیا ہوں، تیرے سامنے ہے، تجھ سے لینا ہے اور لیے بغیر جانا نہیں ہے۔ وہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھیڑا کرنا، پیچھے پڑ جانا، چمٹ جانا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ سے چمٹ کے مانگو، ایسی کیفیت پیدا کرو۔ تو یہ 2 کام کرو، کون سے؟ پہلا صبر، برداشت اللہ کی تقدیر پر، اور وہ صبر اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کے احکام پر جم جاؤ، ایک کام۔ اور دوسرا نماز پڑھو، فرض نماز کے علاوہ یہ نفلی طور پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ سنت اپنا لیں نبی علیہ السلام کی، ایک 5 وقت کی نماز پوری کریں۔ میرے بھائیوں، اگر نمازوں میں غیر حاضری ہوں گی، کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں ہماری ان غیر حاضریوں کو پر کرنے والی نہیں ہے۔ حساب ہم نے پل پل کا دینا ہے، پل پل کا حساب۔ کھانا روز کھاتے ہیں، صحت ملی ہوئی ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز نہیں ہے۔ تو یہ جس نماز کی بات ہو رہی ہے، جس سے اللہ کی مدد آئے گی، یہ فرض نماز کے علاوہ نماز ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پھل کو چکھنا، یہ پھل ہے، پھل، اسے چکھنا شروع کر دیں، کیونکہ جس پھل یا جس ڈش کا ٹیسٹ آ جائے، کہیں پتہ چل جائے کہ فلاں ہوٹل ہے، فلاں بازار میں، فلاں محلے میں، وہ یا وہ چنے بناتا ہے، کیا ٹیسٹ ہے ان کا، اس پھل کا بھی یہ جو نماز کون سی؟ فرض کے علاوہ اپنی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے اس پھل کو چکھے، چکھنا بڑا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ دے، اللہ ہمیں اس کا ذائقہ نصیب فرمائے۔ فرمایا 2 کام کر لو، پھر ہوگا کیا؟ وہی جو جملہ پہلے پڑھا تھا، ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا، کسی بندے کے اگر وہ بڑا ڈاڈا ہو، اس کے مقابلے میں صبر کرے نا، تو کبھی بیٹھے ہوئے جھگڑا ہو جائے تو اچھا یار ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین، یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صابرین میں سے ہیں تو کسی کو اس کا تانا دینے کی ضرورت ہے؟ بولا کسی کو آپ صبر کر رہے ہیں، اس کا کسی پر الزام دینا نہیں۔ اگر آپ صابرین میں سے ہیں تو اللہ کو پتہ ہی ہے، اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے، پکی بات ہے۔ اور وہ جو صبر والی بات ہے نا، ایک واقعہ سن لیں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، ایک صحابیہ
تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئیں، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا دعا ہم کر دیں گے، شفا ہو جائے گی، لیکن اگر تم یہ تکلیف برداشت کر لو نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا اس کے بدلے۔ کہنے لگے بس اللہ کے رسول جنت ٹھیک ہے، جنت ٹھیک ہے، لیکن ایک میری عرض ہے کہ راستے میں آتے جاتے کئی جگہوں پر جہاں کہیں مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے تو انی اتکشف، میرا پردہ قائم نہیں رہتا، بے ہوشی کی حالت میں پردہ قائم نہیں رہتا۔ حالانکہ بے ہوشی کی حالت میں بندے سے اللہ کے دین پر عمل کرنا یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ بے ہوش ہے، ہوش اگر بے ہوش پڑی ہے تو اگر پردہ بے پردہ ہو گئی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن انہیں فکر ہے اللہ کے سور پردہ میرا، مرد بیگانے دیکھیں گے مجھے گزرتے ہوئے، میری غیرت کیا کہے گی؟ اس بیچاری کو، صحابیہ کو رضی اللہ عنہ کو اپنی بے ہوشی کے دوران بھی اپنے پردے کی فکر ہے۔ آج ہوش و حواس والیاں ہماری خواتین نہ ان کے اندر ہے اور نہ خواتین کے مردوں کے اندر ہی کوئی غیرت اس کی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی تو راوی کہتے ہیں لو جو اس کو دورے پڑتے تھے مرگی کے، لیکن پھر نبی علیہ السلام کی دعا کا اس کی برکت یہ بھی اس کا پردہ نہیں کھلتا تھا۔ صبر صبر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور کس کے ساتھ؟ جی نماز کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔